المنار 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 اے امین علم و فن، اے حکمتوں کے انجمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن، تجھ پہ نازاں ہے چمن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی والسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ علوم القرآن کے گزشتہ دروس میں ہم نے نظم کی تیسرے باب کے مطالعہ کا آغاز کیا تھا، جس کے حوالے سے ناظم رحمہ اللہ تعالی نے عنوان قائم فرمایا ہے فصل فیما یرجع الی الادا من علوم القرآن، کہ یہ وہ فصل ہے جس میں ان مباحث کا تذکرہ ہوگا جن کا تعلق قرآن مقدس کی ادائیگی کے ساتھ ہے، یعنی اس میں علم التجوید اور علم القراءت سے متعلق مباحث کا تذکرہ کیا ہے۔ تو سب سے پہلے اس میں ناظم نے الوقف والابتداء کے احکامات کا بیان کیا، جس میں ہم نے وقف کی صورتوں کو اور وقف کی اقسام کو ہم نے یہاں پر بیان کیا۔ اس کے بعد ہم نے کیفیت الوقف کے عنوان کے تحت الروم والاشمام اور السکون المحض کو ہم نے یہاں تفصیل کے ساتھ بیان کیا، اور گزشتہ درس میں ہم نے اسی نظم کے تیسرے ہم کہیں گے باب کا، یا اس فصل کے تیسرے باب کا ہم نے مطالعہ شروع کیا تھا، جس میں کہ ناظم رحمہ اللہ تعالی نے الفتح والامالہ کا تذکرہ کیا تھا۔ تو ہم نے یہ بات امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ کے حوالے سے بیان کی کہ انہوں نے اپنی کتاب میں اس بات کو نقل کیا ہے کہ الفتح والامالہ یہ عربی لغت کی دو مشہور صورتیں ہیں، یعنی لغتانی فاشیتانی مشہورتان، کہ یہ وہ دو یعنی لغات ہیں، عربی زبان کے لہجات ہیں جو فصحا کے درمیان معروف و مشہور ہیں۔ تو ہم نے یہ بیان کیا تھا کہ فتح سے مراد ہے کہ حروف کی ادائیگی کے وقت ایک انسان کس قدر اپنے منہ کو کھولتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو مختلف زبانوں میں اس کی مختلف صورتیں ہیں، کچھ زبانیں ایسی ہیں جس میں فتح بہت زیادہ ہے، یعنی بہت زیادہ منہ کا استعمال حروف کی ادائیگی میں ہوتا ہے، لیکن عربی زبان کے حوالے سے ہم نے یہ جانا کہ فتح العربی فتح وسط، کہ عربوں کا فتح جو ہے، یعنی عرب جب حروف کی ادائیگی کے وقت اپنے منہ کو کھولتے ہیں تو نہ وہ زیادہ کھولتے ہیں اور نہ ہی بہت کم کھولتے ہیں، اسی لیے کہا ہم نے کہ فتح العربی فتح وسط، کہ عربوں کا فتح درمیانی اوسط درجے کا فتح ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم نے یہ ایک بات بیان کی کہ صورت ایک ہے فتح کی اور دوسرا ہے الامالہ کی، ہیں کیا یہ دو مشہور عربی لہجات، اور یہ ہم نے بیان کیا فتح اہل حجاز کا لہجہ ہے، اور اس کے برعکس امالہ جو ہے وہ اہل نجد اور اسی طرح اسد، تمیم اور دیگر قبائل کا لہجہ ہے۔ اس کے بعد ہم نے امالہ کی تعریف میں یہ بات بیان کی کہ امالہ سے کیا مراد ہے، تقریب الفتحتی من الکسرتی والالف من الیاء من غیر قلب خالص، ٹھیک ہے، یعنی فتح کو کسرہ کے قریب لانا اور الف کو یا کی جانب لے کے جانا لیکن قلب کے بغیر، یعنی فتح کسرہ میں تبدیل نہ ہو پائے اور الف یا میں تبدیل نہ ہو پائے۔ تو اس کے بعد ہم نے امالہ کی دو صورتوں کو دیکھا کہ الامالۃ الکبریٰ اور الامالۃ الصغریٰ۔ ہم نے امالہ کبریٰ امالہ صغریٰ کیسے ہوتا ہے اور ان دونوں کے درمیان کیا فرق ہے، اس کو ہم نے گزشتہ درس میں پوری تفصیل کے ساتھ بیان کیا۔ تو جہاں پر ہم نے اختتام کیا تھا کہ ہم نے یہ بات سمجھنے کی کوشش کی کہ قراء کے یہاں امالہ کا استعمال کس درجے میں ہوتا ہے۔ تو ہم نے یہ دیکھا کہ امام عبداللہ ابن کثیر مکی چونکہ ان کا تعلق اہل حجاز کے ساتھ ہے، اسی لیے ان کی قرات میں امالہ سرے سے پایا ہی نہیں جاتا، کیونکہ ہم نے کہا کہ امالہ اہل حجاز کا
लहजा नहीं है। इमाला अहल नज्द, तमीम, कैस और दीगर कबाइल का। चूँकि अब्दुल्लाह इब्न कसीर मक्की हैं रहमहुल्लाह ताला, इसीलिए उनके लहजे में, उनकी किरात में इमाला नहीं पाया जाता। इसके बरक्स इमाम हमजा और इमाम वर्श जो कि यानी हिजाज से ताल्लुक़ नहीं रखते, उनके लहजे में हमें इमाला सबसे ज़्यादा मिलता है। यानी आइम्मा की फहरिस्त में सबसे ज़्यादा इमाला इमाम हमज़ा की किरात में मिलता है, उसके बाद इमाम वर्श की किरात में मिलता है और दीगर आइम्मा की किरातों में भी मिल जाता है। लेकिन ये जो दो एक्सट्रीम्स हैं, यानी एक वो है जिनकी किरात में सिरे से इमाला है ही नहीं, वो इमाम अब्दुल्लाह इब्न कसीर मक्की हैं, और वो जिनकी किरात में इमाला कसरत के साथ है, वो इमाम हमज़ा इब्न ज़य्याद अल-कूफ़ी रहमहुल्लाह ताला है। तो आज के दर्स में जो हमारा बुनियादी तौर मौजू है, चूँकि इमाम हमज़ा की किरात में यानी इमाला कसरत से पाया जाता है, तो वो किन कवायद व ज़वाबित के तहत इमाला करते हैं। ठीक है, अभी तक इमाला की तारीफ़ और इमाला की अक़साम को हमने देखा। आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि जैसे मैंने बयान किया था, ये इमाला करना या ना करना ये कोई अशवाई मसला कि जब चाह किया जब चाह नहीं किया, नहीं, बल्कि इसके बाज़ाबिता कवायद हैं, ज़वाबित हैं, कहाँ पर इमाला होगा, कहाँ पर इमाला नहीं होगा। आज के दर्स में हम इमाम हमज़ा की किरात में जो इमाला के कवायद हैं उसको इंशाअल्लाह देखेंगे। तो बुनियादी तौर पर यह बात याद रखें कि ये जो इल्म किरात है हमने बयान किया कि ये उलूमुन नक़लियह में से है, यानी सहाबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सीखा। सहाबा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन जिन लहजात को अदा करने की इजाज़त दी वो उम्मत में मुंतकिल होते चले गए। ठीक है, बात समझ आ रही है। यानी इल्म किरात बुनियादी तौर पर कोई इज्तिहादी मसला नहीं है, बल्कि यह मिनल उलूमिन नक़लियह यानी नकली उलूम में से है, जो रिवायत की बुनियाद पर बयान किए जाते हैं। अब हमने मुतअद्दिद मरतबा ऐसी रिवायात को देखा कि सहाबा ने एक दूसरे को कुरान पढ़ाया और उसके बाद अगर लहजे का फ़र्क था तो ये कहा हा कज़ा अल्लमनी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि मुझे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे पढ़ाया है। यानी सहाबा जब किरात करते थे किसी इज्तिहाद की बुनियाद पर नहीं, बल्कि इस बुनियाद पर कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कैसे पढ़ाया, किस किस लहजे की इजाज़त दी और सबा अहरूफ के साथ किन किन लहजात का ताल्लुक़ है। ठीक है, अब आगे चलकर जब इल्म किरात यानी बाज़ाबिता एक फ़न की सूरत इख्तियार कर गया, तो उलमा ने इन ज़वाबित यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन लहजात की इजाज़त दी थी उनको बाज़ ज़वाबित कवायद के तहत जमा किया। तो हमने ये बात बयान की कि बुनियादी तौर पर ये अच्छे से समझने की ज़रूरत है, इल्म किरात मिनल उलूमिन नक़लियह है। अब जब हम ज़वाबित की बात करते हैं वो उस नक़ल को सामने रखते हुए, रिवायात को सामने रखते हुए उनसे कवाबित व ज़वाबित को अख़ज़ किया जाता है। ठीक है, बात समझ आई। अब चूंकि जैसे बयान गुजरा कि इमाम हमज़ा इमाम किसाई के पास यानी इमाला बहुत ज़्यादा होता है, तो सबसे पहला जो कायदा इमाम हमज़ा और इमाम किसाई की किरात में इमाला का है वो ये है कि फ़हमज़ा वल किसाई व खल्फ अमालू कुल्ला अलिफिन मुनकलिबतुन अनिया, हर कोई वो अलिफ जिसकी असल या हो। ठीक है, आप अरबी ज़ुबान में तालीलात को पढ़ते हैं, ठीक है, कि अलिफ कब या में तब्दील हो जाता है। आपने अजवफ वावी याई की मुख्तलिफ सूरतों को देखा होगा। तो यानी वो या जिसकी असल अलिफ होती है, ठीक है, जो कुल्लु अलिफिन मुनकलिबतिन अनिल या, वो अलिफ जो कल्ब की सूरत में असल में या था लेकिन कल्ब की वजह से अलिफ में तब्दील हो गया। तो ऐसी हर कोई जगह पर यानी कुरान मुकद्दस में कोई ऐसा इस्म या कोई ऐसा फ़ेल जिसमें या का कल्ब अलिफ में हुआ है, यानी अलिफ अगर है लेकिन असल सूरत में वो क्या था, या, अब इस्म हो या फ़ेल हो, ऐसे हर किसी मकाम पर इमाम हमज़ा और इमाम किसाई के नज़दीक इमाला होगा। ठीक है, जैसे हम देखते हैं खुदा। ठीक है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये असल में या था या अलिफ था। ठीक है, तो इस्म में कायदा ये है कि हम इस्म में तस्निया बनाते हैं। ठीक है, और फ़ेल में कायदा ये है कि हम उसमें यानी ज़मीर इज़ाफ़ी यानी मुतकल्लिम, ज़मीर मुतकल्लिम को हम जोड़ के पता लगाते हैं कि इसमें जो कल्ब है वो असल में वाव से हुआ है या
یا سے ہوا ہے. جیسے خدا چونکہ اسم ہے, اس کو جب ہم تسنیہ بنائیں گے خدایانی, خدایانی, تو یا واپس آ گیا, تو ہمیں پتہ چلا کہ یہاں پر قلب یا سے الف میں ہوا ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جن لوگوں نے تعلیلات پڑھی ہیں وہ اچھے سے سمجھ سکتے ہیں, جنہوں نے ابھی نہیں پڑھی ہے وہ انشاءاللہ پڑھیں گے تو بات کھل کر سامنے آ جائے گی. اسی طرح ہوا اس کا تسنیہ ہوایانی, تو اس میں بھی پتہ چلا کہ جو یا ہے یہ قلب ہو کے الف میں تبدیل ہو گیا ہے. اسی طرح فتح کا تسنیہ فتیانی. اسی طرح جو باقی یعنی اسما دیے گئے ہیں. اسی طرح جو نیچے والی لائن میں یہ افعال ہے سعا, اس میں ہم ضمیر متکلم کو جوڑ کے کیا بیان کریں گے؟ سعیتو. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یا واپس آ گئی. اسی طرح یخشا خشیتو. اسی طرح اشتریتو. تو ان سبھی اسماء و افعال میں یا الف میں تبدیل ہو گیا ہے. تو جہاں جہاں پر قرآن مقدس میں ایسے اسماء و افعال آئیں گے جن میں یا الف میں تبدیل ہو گیا ہے, تو یہاں ان سبھی مقامات پر امام حمزہ کی قرائت میں امالہ ہوگا. جیسے خدا, جب ہم خدا پڑھ رہے ہیں نا تو دال پر کیا ہے؟ فتحہ ہے اور آگے الف ہے. امالہ کا مطلب ہے کہ ہم فتحہ کو کسرہ کی جانب میں لے کر جائیں گے اور الف کو یا کی جانب. تو کیسے ہوگا؟ خدے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اگر ہم خالص قلب کریں گے خودی نہیں ہے, یہ قلب نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ امالہ یعنی کس کے درمیان ہے؟ فتحہ کو کسرہ کی جانب لے کے جانا اور الف کو. تو ہم نے کہا کہ امالہ کبریٰ کی صورت میں ہم خدا کو ہدے ایسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے؟ ایسے ہوا کو کیا پڑھیں گے؟ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى. ٹھیک ہے؟ ہوی نہیں پڑھا ہم نے, ہوی پڑھیں گے تو غلط ہے. کیوں؟ کیونکہ قلب ہو جائے گا. بات سمجھ آئی؟ تو اگر یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَى میں امام حمزہ کے یہاں امالہ ہو رہا ہے, تو کس بنیاد پر, کس قاعدے کی بنیاد پر؟ کہ یہاں پر جو یا ہے وہ اس کا قلب الف میں ہوا ہے. اب چاہے اسم ہو یا فعل ہو, ایسے ہر کسی مقام پر امام حمزہ کی قرات میں امالہ ہوگا. دوسری صورت, ہر کوئی الف التانیث علی وزن فعلا بضم الفاء او کسرها او فتحها. دیکھیں پہلے ایک صورت آ گئی, اس سلائیڈ میں 3 صورتوں کا تذکرہ کیا گیا ہے. دیکھیں یہاں پر فعلا ہے. ٹھیک ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے؟ فعلا. اب اس فعلا پر, فعلا کی فا پر, اس میں آپ فتحہ لگائیں, کسرہ لگائیں یا ضمہ لگائیں. ٹھیک ہے؟ تینوں صورتوں میں یعنی کیا ہوگا؟ یہ الف کیا ہے؟ یہ تانیث کے لیے استعمال ہوتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو الف التانیث جب ہو اور وزن کیا ہو؟ فعلا. فعلا کے یعنی الف التانیث میں پھر چاہے فا پر فتحہ ہو, کسرہ ہو یا ضمہ ہو, تینوں صورتوں میں امام حمزہ کے یہاں امالہ ہوگا. جیسے پہلی لائن میں جو مثالیں دی گئی ہیں یہ فعلا کے وزن پر ہے, یعنی بفتح بضم فا. توبا ہے نا, فا پر کیا آیا؟ فا مطلب تو ہے نا, یہ فا عین لام تو و با. بات سمجھ آ رہی ہے؟ تو یہاں پر تو پر کیا ہے؟ ضمہ. بات سمجھ آئی؟ اور وزن کیا ہے؟ فعلا. ٹھیک ہے؟ توبا, بشرا, قصوا, قربا, انسا, دنیا. بات سمجھ آ رہی؟ یہ سب فعلا کے وزن پر ہیں اور فا پر ضمہ ہے. ٹھیک ہے؟ دوسرا فعلا کے ہی وزن پر ہیں لیکن فا کلمہ پر کسرہ ہے. احدا, ذکرا, سیما, ویزا. بات سمجھ آئی؟ تیسری صورت میں یعنی فا کلمہ پر فتحہ ہے. جی فعلا کے وزن پر ہے. موتا, مرضا, صلوا اور تقوی. اب ہم نے سارے کلمات فتح کے ساتھ ادا کیے. ٹھیک ہے؟
تو ہم کہیں گے کہ یہ امام عبداللہ ابن کثیر مکی اور جن ائمہ کے یہاں امالہ نہیں ہوگا تو وہاں پر ہم ایسے ہی پڑھیں گے. لیکن اب چونکہ امام حمزہ کی قرات کا تذکرہ چل رہا ہے تو ان سبھی صورتوں میں امالہ ہوگا. توبے، بشرے، کسوے. اسی طرح نیچے اگر جائیں گے اہدے، اصل میں اہدا ہے، ٹھیک ہے، کسرہ پوری کریں گے اہدی، نہ ہم نے وہ پڑھا نہ ہم نے فتحہ اور کسرہ کے درمیان، ٹھیک ہے. اہدے، ذکر، زیزے، ٹھیک ہے. اسی طرح موتا، مرضا، صلوہ ان سب میں ہوگا. اب انہی کے ساتھ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، ان میں امالہ کیوں پایا جاتا ہے؟ اب دیکھیے یہ تو اسماء ہے اور اس یہ یعنی تانیث کا صیغہ یعنی مؤنث نہیں ہے. یہ بات سمجھ آ رہی ہے؟ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ، یہ ان میں جو الف ہے وہ تانیث کا نہیں ہے. اب ان کو اس لیے لیا جاتا ہے کیونکہ یہ سب اجمی اسماء ہیں، ٹھیک ہے. اجمی اسماء جو ہیں مگر عربی زبان میں کثرت سے استعمال ہوتے ہیں، ان کو اب انہی اوزان پر لیا جاتا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو ان کا جو الف ہے وہ تانیث کا الف نہیں ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اب اگر اس میں ہم امالہ کریں گے منہ سے، حل اتاک حدیث موسیٰ، بات سمجھ آئی؟ اسی طرح عیسیٰ میں بھی ہوگا اور یہی قاعدہ یحییٰ کا بھی ہوگا. یہ کیوں ہوا؟ ان میں الف التانیث نہیں ہے بلکہ یہ اجمی اسماء ہیں اور ان کو عربی زبان میں کثرت سے استعمال کیا جاتا ہے اور کثرت استعمال کی وجہ سے ان کو نحویوں نے فعلا کے وزن پر شمار کیا ہے. بات سمجھ آئی؟ تو یہ دوسری صورت بنتی ہے. بلکہ ہم کہیں گے کہ یہاں پر 3 صورتیں آئیں. پہلی سلائیڈ میں ہم نے ایک صورت کا تذکرہ کیا کہ جہاں پر یا یعنی قلب ہوا ہو الف میں، چاہے فعل میں ہو یا اسم میں ہو. دوسرا جہاں پر الف التانیث موجود ہو علی وزن فعلا، پھر فا پر چاہے فتحہ ہو، ضمہ ہو یا کسرہ ہو، اور اسی کے ساتھ موسیٰ، عیسیٰ، یحییٰ اجمی ان اسماء کو جوڑا جاتا ہے جن میں الف پایا جاتا ہے. اسی طرح ہم کہیں گے اب 3 اور 4 5ویں صورت یہ بنتی ہے وَكُلُّ مَا كَانَ عَلَى وَزْنِ فُعَالَ بِالضَّمِّ أَوِ الْفَتْحِ، ہر کوئی وہ اسم جو فعالہ کے وزن پر ہو، پھر چاہے ضمہ کے ساتھ ہو یا فتح. یہاں پر کسرہ کا تذکرہ. اب جیسے سکارا کس وزن پر ہے؟ فعالہ بفتح یا بلکہ بضم فا. فا کلمہ پر کیا ہے؟ ضمہ ہے نا، سین، کاف اور را ہے نا اس میں، یعنی جو اصل ہے. اب اس میں پھر اضافہ ہے باقی یعنی کلمات کا. تو ہم کہیں گے فا پر کیا ہے؟ یعنی سین پر یہاں پر کیا ہے؟ ضمہ ہے، ٹھیک ہے. اسی طرح کسالا قصل سے، کاف، سین اور لام، تو کاف پر کیا ہے؟ ضمہ ہے نا. فا کلمہ پر دیکھیے میں جو کہہ رہا ہوں فا کلمہ پر کسالا ہے. بات سمجھ آئی؟ کسالا جو اس کے حروف الاصلیہ ہیں وہ کیا ہے؟ کاف، سین اور لام. سمجھ آئی بات؟ تو یہ اس فعل کا فا کلمہ، یہ عین کلمہ اور یہ لام کلمہ. تو یہاں پر جو وزن ہے یہ ہمارے پاس فعالا، کسالا، اس میں فا کلمہ کاف ہے اور اس پر ضمہ ہے. بات سمجھ آئی؟ بات سمجھ آئی؟ تو وہ کوئی یعنی اسم جو فعالا کے وزن پر ہو اور اس میں فا کلمہ پر ضمہ ہو تو یا فتحہ ہو تو امام حمزہ کی قرات میں وہاں پر امالہ ہوگا. بات سمجھ آئی؟ جیسے کہ ہماری قرات میں ہم پڑھتے ہیں یعنی سورۃ الحج کی ابتدائی آیات میں وما هم بسکارا ہے نا، بلکہ ہم را کو پر پڑھتے ہیں وما هم بسکارا ولكن عذاب اللہ شدید. لیکن امام حمزہ کی قرات میں آپ کیسے پڑھیں گے؟ آپ سکارے. بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی طرح کسالے، سورۃ یہ منافقین کے حوالے سے آئی ہے ولا جی ہاں وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَى. کسالہ
تو ہم پڑھیں گے کسالا فتح کے ساتھ، لیکن جس کی رات میں امالہ ہوگا کسالے. بات سمجھ آئی؟ تو قاعدہ یہ ہے. اسی طرح یتاما نصارا، یہاں پر کیا ہے؟ فا کلمہ پر، اوپر والے 3 مثالوں میں فا کلمہ پر ضمہ ہے. یتاما نصارا ایاما، ان میں کیا ہے؟ ان میں فتح ہے نا. یتاما یا پر کیا ہے؟ یا زبر یا، یتاما ہم پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پر جب فتح ہو، ضمہ ہو اور وزن فعالہ ہو تو امام حمزہ کی قرات میں ان جگہوں پر امالہ ہوگا. تو یہ بنی ہماری 5ویں صورت. 6ٹھی صورت ہے وَكُلُّ مَا رُسِمَ فِي الْمَصَاحِفِ بِالْيَاءِ، ہر کوئی وہ کلمہ جس کو یعنی رسم عثمانی میں یا کے ساتھ لکھا گیا ہے. اب پھر چاہے اس کا الف چاہے مجہول الاصل ہی کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر کچھ جگہوں پر رسم عثمانی میں لدا ایسے لکھا ہے الف کے ساتھ. بات سمجھ آئی؟ اسی طرح بعض صورتوں میں رسم میں یا کے ساتھ لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے. تو رسم عثمانی میں جہاں اب یہ کیوں ہے ایسا الف اور یا، تو یہ رسم علم و رسم کا مسئلہ ہے، تو وہ ابھی ہمارا موضوع نہیں ہے. تو فی الحال یعنی رسم عثمانی میں مصاحف میں جہاں پر یا کے ساتھ لکھا گیا ہے تو وہاں پر امالہ ہوگا. جیسے بلا، بات سمجھ آئی؟ بلا تو کیا پڑھیں گے؟ بلے. اسی طرح متا، یا اسفا، یا ویلتا، یا حسرتا. اسی طرح انا، یہ استفہام کا ہے. کسی کو کوئی مثال ذہن میں آ رہی ہے انا کے حوالے سے؟ انا صببنا الماء صبا، یہ استفہام والا نہیں ہے، یہ استفہامی نہیں ہے. انا یکون لی غلام، ہاں بالکل. وقد بلغنی الکبر، کہ میرے لیے کیسے ہوگا. انا یہ استفہام کے لیے جب ہوگا تو ان صورتوں میں چونکہ رسم عثمانی میں انہیں یا کے ساتھ لکھا گیا ہے، سبھی جگہوں پر امام حمزہ کی قرات میں امالہ ہوگا. تو ہم کیسے پڑھیں گے؟ بلے، متے، یا اسفے، یا ویلتے. بات سمجھ آئی؟ تو لیکن اس میں چند استثناءات ہیں جن میں حتی، الا، علا، لدا، زکا، ان جگہوں پر کسی بھی صورت میں امالہ نہیں ہوگا. تو یہاں پر پھر ایک بات سمجھ آئی کہ یہ علم النقل کی بنیاد پر ہے. بات سمجھ آئی؟ یہ نقل کی بنیاد پر ہے، جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھایا ویسے ہی ائمہ قرات نے اس فن کو آگے بڑھایا. اسی طرح یعنی جو 11 صورتیں ہیں جن کا یہاں پر تذکرہ آیا ہے، ان کی آیات کے اختتام پر اگر یعنی امالہ کی صورت بنتی ہے تو وہاں یا یعنی یا بنتا ہے، یا آتا ہے یا الف آتا ہے، تو الف آتا ہے تو اس کو کہاں کی جانب لیا جاتا ہے؟ اس میں امالہ کیا جاتا ہے. کون کون؟ جیسے سورۃ الطٰہٰ، طٰہٰ ہے نا. اب اس میں یہ بات یاد رکھیں، امام ورش، کیونکہ یہاں پر ناظم نے امام ورش کا تذکرہ کیا ہے اور امام حمزہ کا تذکرہ کیا ہے. امام حمزہ اور امام ورش کی قرات میں ایک فرق ہے کہ امام حمزہ کے یہاں امالہ مطلق ہوتا ہے. جیسے میں نے پچھلی بار بیان کیا کہ اگر ہم خالی امالہ کہتے ہیں تو اس سے مراد امالہ کبریٰ ہوتی ہے. بات سمجھ آئی؟ لیکن اگر ہم یہ کہیں امالہ صغریٰ، یا جس کا دوسرا نام تقلیل بھی بیان کیا گیا، تو امام ورش کی قرات میں تقلیل پائی جاتی ہے، وہاں پر امالہ کبریٰ نہیں ہے. اس لہجے میں امالہ کبریٰ، وہاں پر صرف ایک مقام پر امالہ کبریٰ ہے. جیسے ہم نے دیکھا ہماری قرات یعنی امام حفص عن عاصم کی جو قرات ہے اس میں بھی امالہ کبریٰ فقط ایک ہی جگہ ہے، بسم اللہ مجریہا و مرساہا، ٹھیک ہے نا. تو اسی ایک مقام پر امالہ کبریٰ ہے، امالہ صغریٰ نہیں پایا جاتا، ٹھیک ہے. لیکن امام ورش کی قرات میں امالہ صغریٰ پایا جاتا ہے. امالہ کبریٰ فقط ایک مقام پر سورۃ الطٰہٰ کی پہلی آیت میں، وہ پڑھیں گے اس کو تے ہے نا. طا پر اصل میں فتح ہے اور ہاؤ تانیث جو ہے اس میں بھی ہے، ہم امالہ کرتے ہیں طٰہٰ. بات سمجھ آئی؟ تو ایک تو سورۃ الطٰہٰ کی جو آیات ہیں
ان میں یعنی ان کی جو رؤوس الآیا آیات کی جو اختتام ہے وہاں پر امالہ ہے. اسی طرح سورۃ الثعلہ اس لیے میں نے یہاں لکھا ہے کیونکہ امام سیوطی نے اسی نام کے ساتھ اپنی کتاب میں درج کیا ہے, ورنہ معروف نام سورۃ المعارج ہے. ٹھیک ہے. اسی طرح سورۃ النازعات, سورۃ الاعلی, سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی. اصل میں ہم کیا پڑھتے ہیں الذی خلق فسوی ہے نا, واو پر کیا ہے فتح, واو پر. تو یعنی امالہ کی صورت میں ہم فتح کو کسرہ کی جانب لے کر جائیں گے اور الف کو یا کی جانب, تو ہم پڑھیں گے فسوی. بات سمجھ آئی؟ تو اسی طرح سورۃ اللیل میں واللیل اذا یغشا میں, سورۃ النجم میں, سورۃ القیامہ, سورۃ عبس, سورۃ الشمس, سورۃ الضحیٰ اور سورۃ العلق, یہ 11 صورتیں ہیں. اور ان سبھی صورتوں میں امام ابو عمرو اور امام ورش نے بھی امالہ کیا ہے, یعنی لیکن امام ورش کے یہاں تقلیل ہوگا. امالہ ہے نا, چاہے آپ تقلیل کریں یا امالہ کبرا کریں, دونوں کس کی صورتیں ہیں؟ امالہ کی صورتیں ہیں. ان مقامات پر امام ورش امالہ کرتے ہیں, لیکن کیسے کرتے ہیں؟ وہ امالہ کبرا کی صورت میں نہیں کرتے بلکہ تقلیل یا امالہ صغرا کی صورت میں کرتے ہیں. تو اس کے ساتھ یہ جو بنیادی قواعد امام حمزہ اور امام ورش کے حوالے سے ہیں امالہ کے باب میں, تو ان کو ہم نے بیان کیا. اب نظم کی جانب آئیں. سلسلۃ المتون صفحہ نمبر 41 پر. تو ناظم رحمہ اللہ فرماتے ہیں امال حمزۃ مع الکسائی, کہ امالہ کیا ہے امام حمزہ نے اور امام کسائی نے. یہ کیوں انہوں نے بیان کیا؟ باقیوں نے بھی امالہ کیا ہے, لیکن اس میں جو ہم کہیں گے اس باب میں جو اصل کی حیثیت حاصل ہے, جس کے یہاں امالہ کا یہ قاعدہ بالکل واضح ہو کر سامنے آتا ہے, وہ امام حمزہ اور امام کسائی کی روایات ہیں. تو فرمایا امال حمزۃ مع الکسائی, امالہ کیا ہے امام حمزہ اور امام کسائی نے. کہاں کہاں پر؟ انا وکل اسم وفعل یائی, کہاں کہاں پر؟ انا ہم نے ابھی بیان کیا, انہوں نے ساری صورتوں کا تذکرہ نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. انا الاستفہامیہ جو ہم نے ابھی بیان کیا, اور ہر کوئی وہ فعل اور ہر کوئی وہ اسم جو یائی ہے, یعنی جس کی اصل میں یا موجود ہے لیکن وہ الف میں تبدیل ہو گیا ہے. تیسری صورت فرماتے ہیں وہ کل مرسوم بیا, اور ہر کوئی وہ کلمہ یا لفظ جو رسم عثمانی میں یا کے ساتھ لکھا گیا ہے, سوائے کن کے؟ الا حتی لدا وما زکا منکم الا, یعنی ان استثناءات کے بغیر رسم عثمانی میں جو بھی کلمات یا کے ساتھ درج ہوئے ہیں تو وہاں پر امام حمزہ اور امام کسائی کی روایت میں امالہ ہوگا. اور فرماتے ہیں وافق فیہا ورشنا, اور اس کی موافقت کی ہے امام ورش نے بھی, لیکن مقللہ وہ تقلیل کے, امالہ تو کرتے ہیں لیکن امالہ کبرا نہیں, امالہ صغرا یا تقلیل کرتے ہیں. وابن کثیر لا یمیل ما تلا, اور ابن کثیر امام عبداللہ ابن کثیر جو ہیں وہ سرے سے ہی نہیں, تلاوت میں سرے سے ہی امالہ نہیں کرتے. وابن کثیر لا یمیل, ابن کثیر امالہ نہیں کرتے جو وہ پڑھتے ہیں. بات سمجھ آئی؟ تو مجھے لگتا ہے یہ تینوں اشارہ بالکل کھل گئے ہیں, ہے نا. ایک بار پھر دیکھ کے پڑھے امال حمزۃ مع الکسائی. بات سمجھ آئی؟ امام حمزہ اور امام کسائی نے امالہ کیا ہے. کہاں کہاں پر؟ مواضع, اب اس کے بعد تذکرہ ہو رہا ہے. انا وکل اسم وفعل یائی, انا استفہامیہ میں اور ہر کوئی اسم یا فعل جو یائی ہے. ٹھیک ہے. وکل مرسوم بیا, اور ہر کوئی وہ کلمہ جو رسم عثمانی میں یا کے ساتھ لکھا گیا ہے, سوائے الا حتی لدا وما زکا اور الا کے بغیر سبھی کلمات میں. وافق فیہا ورشنا, اور اس میں ہماری موافقت یعنی ہماری سے مراد حمزہ اور کسائی کی موافقت امام ورش نے کی ہے, لیکن مقللہ وہ امالہ کرتے ہیں لیکن تقلیل کی صورت میں, یعنی امالہ صغرا کی صورت میں. وابن کثیر لا یمیل ما تلا, اور امام عبداللہ ابن کثیر سرے سے امالہ کرتے ہی نہیں ہیں. اب دیکھیے ہم نے بیسیکلی ہم کہیں گے کہ تھیری ہم نے آپ کو اس چیز کی پڑھائی, لیکن بہرحال علم قرات جو ہے وہ
یا جو اتقان رکھنے والے جو ہمارے قراء ہیں ان سے ہی حاصل کیا جاتا ہے۔ اب یہ امالہ امام حمزہ کی قرات میں کتنا واضح ہو کر سامنے آتا ہے، آپ اپنے سامنے سورۃ النجم کو دیکھیں، کھولیں سورۃ النجم کو کھول کر دیکھیں، ہم کیسے پڑھتے ہیں اور امام حمزہ کی قرات میں امالہ کتنا واضح ہے۔ جو ہم نے یہاں پر 11 سورتوں کا تذکرہ کیا اس میں سورۃ النجم بھی ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ النجم میں بالکل امالہ کثرت کے ساتھ موجود ہے امام حمزہ کی روایت میں، تو سنیں۔ والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما رأى أفتمرونه على ما يرى ولقد رأيه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة الماوى إذ يغشى السدرة ما يغشى ما زيغ البصر وما طغى لقد رأى من آيات ربه الكبرى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى ألكم الذكر وله الأنثى تلك إذا قسمة ضيزى إن هي إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ۔ تو ان آیات میں یا سورۃ النجم میں امام حمزہ کی قرات میں امالہ بالکل واضح ہے، اور بھی کچھ قواعد ہیں لیکن ابھی ہمارا فوکس کس پر ہے؟ فقط امالہ کے قاعدے پر۔ آپ نے اور کچھ جگہوں پر بھی مختلف قرات کو سنا لیکن ہمارا فوکس ابھی کس پر ہے؟ فقط امالہ پر، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ایک بات جو جس پر میں اختتام کروں گا وہ یہ ہے کہ ہمارے بعض نادان لوگ یعنی احرف السبع کو یا علم قرات کو معاذ اللہ اجمی فتنہ کہتے ہیں، اور ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یا تو وہ لیزی ریسرچرز ہیں، مسئلہ سمجھ نہیں آ گیا تو ہم نے کیا کہا کہ یہ مسئلہ ہی باطل ہے، یا تو دوسرا معاملہ یہ ہے کہ وہ سرے سے جہلا کی فہرست میں ہے، کیونکہ وہ علم قرات کی ان باریک بینیوں سے، علم قرات کی جو مضبوط روایت ہماری روایت میں جو علم قرات کا تسلسل چلا ہوا ہے اس سے بے خبر ہے۔ اور یہ مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا معروف مسئلہ ہے کہ عالم اسلام کے متعدد مقامات پر آج بھی یہ علم قرات عوام میں پڑھی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ ہم اس سے غیر واقف یا غیر مانوس اس لیے ہوتے ہیں کیونکہ ہماری دنیا کے ہمارے حصے میں امام حمزہ کی قرات کو مقبولیت حاصل ہوئی۔ ہمارے یہاں امام حمزہ کی قرات مقبول ہے لیکن ہمارے مراکش میں، صومالیہ میں یا دیگر علاقوں میں دوسری قراتیں پڑھی جاتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو علم قرات یہ ایک بالکل ثابت حقیقت ہے، اور اس کو اجمی فتنہ کہنا یہی ایک فتنہ ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ھذا ما عندی
واللہ تعالی عالم وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ وسلم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. المنار 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 اے امین علم و فن اے حکمتوں کے انجمن تجھ پہ نازاں ہے چمن تجھ پہ نازاں ہے چمن